لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين والشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الهداة المهديين، ولا سيما على بقية الله في الأرضين. ثم اللعنة الدائمة الباقية المتواترة على أعدائهم وأعداء الدين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني. صلوات بھیجیں محمد وآل محمد. ایام فاطمیہ اور عزائے فاطمیہ کی مناسبت سے ان مجالس کا انعقاد کیا گیا ہے، اور یہ پہلی مجلس ہے. ماشاءاللہ ادارہ حسینی کے اراکین، ہمارے تمام ساتھی اور وطن عزیز کے تمام مومنین کے مساعی اس پروگرام کے انعقاد میں شامل ہیں. اللہ تمام اہتمام کرنے والوں کو صحت کاملہ سے نوازے، سبھی کے کاروبار میں ترقی دے، اور علماء کرام کے سائے کو ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے. ایک بہترین پروگرام ادارہ حسینی کی جانب سے اور جلال پور کے مومنین کی جانب سے یہ ہو رہا ہے، اور ہندوستان کا ایک بہترین پروگرام ہے جس کو میں کہہ سکتا ہوں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. چونکہ پہلی مجلس ہے اور کوشش ہمیشہ سے اس بات کی رہتی ہے کہ اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ موضوع کی مناسبت کا خیال رکھتے ہوئے کچھ باتیں آپ حضرات تک پہنچا دوں. جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، پیغمبر اکرم کی انتہائی مشہور و معروف حدیث ہے. الگ الگ کتابوں میں لفظ تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے، لیکن فاطمۃ بضعۃ منی یہ تین الفاظ جو ہیں یہ کہیں چینج نہیں ہوئے. فاطمہ سے پہلے ہو سکتا ہے کوئی لفظ ہو انما ہو،
یا بزۃ منی کے بعد کوئی اور فقرہ ہو، من آذاہا فقد آذانی، میں پڑھتا رہتا ہوں، لیکن آج میں نے پڑھا فمن اغضبہا اغضبنی۔ یہ الفاظ جو ہیں یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، جو میں نے آپ کی خدمت میں جو حدیث رکھی ہے یہ صحیح بخاری سے میں نے لی ہے، آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ مفہوم سے ہم اور آپ سبھی جو ہے واقف ہیں، اور سبھی کا اتفاق ہے کہ پیغمبر یہ کہہ کے گئے کہ فاطمہ میرا ایک حصہ ہے۔ جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، یہ پیغمبر کہہ رہے ہیں۔ اور پیغمبر کو غضبناک کرنے والا یہ اللہ کو غضبناک کرنے والا ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن مجید میں پیغمبر کے لیے کہا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ میرے حبیب، جو حضرات آپ کی بیعت کر رہے ہیں وہ آپ کی بیعت نہیں کر رہے ہیں، گویا کہ ہماری بیعت کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ رسول کے ساتھ مسلمانوں کا جو بھی معاملہ ہوگا وہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے۔ اور اگر پیغمبر نے کہہ دیا جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، تو اس کا مطلب سیدھا سا یہی نکل رہا ہے کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا، اس نے اللہ کو غضبناک کیا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ آگے آ جائیں حاجی صاحب، آگے آ جائیں تھوڑا سا، صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر، آگے آ جائیں۔ یہ حدیث پیغمبر کی کہ فاطمہ میرا ایک حصہ ہے، میرا ایک جز ہے، یہ معمولی حدیث نہیں ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ یہ جتنی پرمغز حدیث ہے اتنی ہی سرعت روی کے ساتھ ہمارے جیسے خطیب آگے بڑھ جاتے ہیں اس کو پڑھ کے۔ یقین جانیے اگر قیامت تک انسان اس فقرے کے اوپر مجلس پڑھتا رہے تو اس فقرے کا حق نہیں ادا کر سکتا پیغمبر کی اس حدیث کا کہ فاطمہ میرا ایک حصہ ہے، میرا ایک حصہ ہے، میرا ایک جز ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ وہ محمد کہہ رہے ہیں جس کے بارے میں قرآن نے کہا وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے۔ تو جب محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ رسالت کا حصہ ہے نا؟ فاطمہ رسالت کا حصہ۔ یہاں تک آپ سنتے رہتے ہیں میرے ذریعے سب کے ذریعے، لیکن اب یہیں سے گفتگو آگے بڑھے گی اور پوری مجلس انشاءاللہ فاطمہ تو بزۃ منی کے ضمن میں ہوگی۔ آپ دیکھیں، غور کریں کتنی پرمغز یہ حدیث ہے، اور قیامت تک انسان اگر سوچا کرے تو نئے نئے نکات اور نئے نئے مطالب ہمارے سامنے ظاہر ہوں گے، نئے نئے نکات۔ آپ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں پیغمبر؟ میرا ایک حصہ ہے، میرا ایک جز ہے، رسالت کا جز ہے۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، میں ہوں کل، میرا ہاتھ ہے جز۔ غور سے سنیے گا، میں کل ہوں، میرا ہاتھ ہے جز، میں ہوں کل، میرا پیر ہے جز، میں ہوں کل، میری آنکھ ہے جز، میں ہوں کل، میرا کان ہے جز، میں ہوں کل، میرا سر ہے جز۔ اگر کوئی آپ میں سے میرا ہاتھ قطع کر دے، کاٹ دے، تو یاد رکھیے گا میں ہوں کل۔ ہاتھ کٹے گا تو اب میں کامل نہیں کہلاؤں گا، انکمپلیٹ کہلاؤں گا۔ توجہ چاہتا ہوں، اگر کوئی صاحب میرا پیر کاٹ دے تو یہ جز ہے، اگر پیر کاٹا تو پھر میں مکمل نہیں ہوں، میں انکمپلیٹ ہوں۔ اگر کوئی صاحب میری آنکھیں نکال لے تو یہ آنکھیں میری جز ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ آنکھیں میری جز ہیں، میرے اجزاء ہیں۔ اگر آپ اسے نکالیں گے تو میں یعنی کل یہ انکمپلیٹ ہو جائے گا۔ کاش کہ آپ سمجھو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، یعنی قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اگر کل سے جز کو علیحدہ کر دیا جائے تو کل کمپلیٹ نہیں ہوتا، انکمپلیٹ رہ جاتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اگر کل سے جز کو علیحدہ کر دیا جائے تو کل کمپلیٹ نہیں رہتا، انکمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اب اگر آپ جانتے ہیں
کہ فاطمہ رسالت کا ایک حصہ ہے، تو فاطمہ کو معمولی خاتون نہ سمجھیے گا، اگر رسالت کا جز ہے تو پھر ماننا پڑے گا تکمیل رسالت کا نام فاطمہ ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ تو ماننا پڑے گا کہ رسالت کی تکمیل کا نام فاطمہ ہے۔ اگر علی یہ کہیں کہ میرے اوپر دین مکمل ہوا، تو یاد رکھیے گا ہم سے تو علی کہہ سکتے ہیں، فاطمہ کے مقابلے میں مفاخرہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ علی کہیں گے مجھ پر دین مکمل ہوا، تو فاطمہ بھی کہیں گی میرے اوپر بھی دین مکمل ہے، رسالت مکمل نہیں میرے بغیر۔ توجہ چاہتا ہوں ہے، لہٰذا اس پہلو سے بھی اور اس نہج سے بھی انسان کو غور کرنا چاہیے، فاطمہ میرا ایک حصہ ہے۔ آئیے دوسری مثال آپ کے سامنے دوں، آپ دیکھیں کہ جز جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو حکم ہمیشہ کل پر لگایا جاتا ہے۔ کام جز کرتا ہے اور حکم لگایا جاتا ہے کل پر، ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے۔ جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو میں نہیں دیکھ رہا ہوں، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، لیکن کہا کیا جائے گا؟ میں کیا کہوں گا کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ میرا ہاتھ حرکت میں ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں حرکت میں ہوں، جبکہ میرا ہاتھ حرکت میں ہے نا۔ ہم لوگ روزے کی طرف جاتے ہیں، درگاہ عالیہ کی طرف تو جاتے ہیں تو پیروں سے جاتے ہیں، جاتا پیر ہے، لیکن آپ کہتے کیا ہے کہ میں جاتا ہوں۔ توجہ چاہتا ہوں، پیر ہے جز، ہاتھ ہے جز، آنکھیں اگر دیکھ رہی ہیں، قرآن مجید کا مطالعہ کر رہی ہیں، تفاسیر قرآن کا مطالعہ کر رہی ہیں، تو کیا کہتا ہے انسان کہ میں نے مطالعہ کیا، جبکہ دیکھا کس نے؟ آنکھوں نے۔ توجہ چاہتا ہوں، قاعدہ ہمیشہ کا یہی ہے کہ کام کرتا ہے جز، توجہ چاہتا ہوں، کام جز کرتا ہے، حکم ہمیشہ کل پر لگایا جاتا ہے۔ کاش کہ آپ سمجھے، کام جز کرتا ہے، حکم ہمیشہ کل پہ لگایا جاتا ہے۔ اب چیخ چیخ کر مجلسوں میں یہ نہ پڑھا کرو کہ فاطمہ کو رسالت نہیں ملی۔ ارے رسالت نہیں ملی تو نقصان کیا ہوا؟ فاطمہ رسالت کا جز ہے، کوئی بھی کام کریں گی کار رسالت میں شمار کیا جائے گا۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ کوئی بھی کام کرے فاطمہ، یہ کار رسالت میں شمار ہوگا، اس لیے کہ جز ہے رسالت کا، جز ہے رسالت کا فاطمہ ہے۔ اور اگر رسالت کا جز ہے تو آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ صرف رسالت، فاطمہ جو کام کریں وہ رسالت والا کام ہے، نہیں۔ آپ دیکھیں رسالت نہیں ملی مگر رسالت والا کام، ذمہ داری رسالت والی۔ امامت نہیں ملی، توجہ چاہتا ہوں، مگر امامت کے ہر کام میں شریک ہے فاطمہ، ہر کام میں۔ ایک ایک جملے کی وضاحت کرتا ہوا چلوں گا، اور فاطمہ تو بضعۃ منی ہی کے ذیل میں، رسالت میں شریک، میں نے آپ کے سامنے بیان کی، مثال کے ذریعے بات سمجھائی۔ امامت میں بھی فاطمہ شریک ہیں۔ کوئی کام مولائے کائنات سے لے کر 12ویں امام تک، ہمارے جتنے امام اپنی شرعی ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں، سب میں فاطمہ شریک ہیں، سب میں فاطمہ شریک ہے۔ یہ خطابت کا جملہ نہیں ہے، مولائے کائنات شہزادی کی زندگی میں ہے، شوہر ہیں، آپ جانتے ہیں، میں ان کو مثال کے طور پہ آپ کے سامنے رکھوں، آپ غور کریں۔ علی کے ہر کام میں فاطمہ شریک، امام کے ہر کام میں فاطمہ شریک۔ فاطمہ اور علی کا عقد ہوا، پیغمبر آئے، دیکھیں امامت میں کیسے شریک ہے۔ پیغمبر آئے اور فاطمہ سے سوال کیا، اے بیٹی تم نے علی کو کیسا پایا؟ کیا جواب دیا؟ خیر بعل، اے بابا بہترین شوہر پایا، بہترین شوہر۔ سوال، ایک سوال فاطمہ سے، ایک سوال علی سے، اے علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ دیکھیے امامت کے عمل میں شریک ہیں یا نہیں ہیں؟ اے علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟
اب امامت کے لب ہلے اور فاطمہ کی مدحت کے لیے زبان امامت زمزمہ خالی کرنے لگی. اور پیغمبر نے جیسے ہی پوچھا کیسا پایا، کہ یا رسول اللہ نعم العون علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت میں بہترین مددگار پایا. ارے اس جملے کو سمجھیے، اللہ کی اطاعت میں بہترین مددگار پایا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کا لازمہ ہے عبادت. امام اپنی پوری زندگی عبادت الہی میں بسر کرتا ہے. میدان میں ہو تو میدان جنگ میں جائے وہ بھی عبادت، مصلی پر رہے نماز پڑھے وہ بھی عبادت، خیرات کرے وہ بھی عبادت. علی کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی اطاعت میں، یعنی کہہ سکتا ہوں عبادت الہی میں بہترین مددگار ہیں. تو اب مجھے کہنے کا حق ہے علی کا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جس میں فاطمہ شریک نہ ہو. اس لیے کہ فاطمہ ہے مددگار نہیں. ابھی آپ نہیں سمجھے، جملے کو آگے بڑھاؤں. مطلب کیا ہے؟ علی جہاد میں جائیں گے، فاطمہ کی امداد ہوگی. علی میدان جنگ میں حیدر کرار ہوں گے، فاطمہ مددگار ہوں گی. علی خیرات کریں گے، فاطمہ کا بھی ہاتھ ہوگا. علی مصلی پر آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے، فاطمہ کا ساتھ ہوگا. اور کیا خوب جملہ پیغمبر نے خندق کے دن کے لیے کہا ہے، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی ایک ضربت خندق کے دن کی عبادت ثقلین سے افضل ہے. ارے انسان کیسے علی کی ضربت کا وزن بتائے گا جب علی کی ضربت کے ساتھ ساتھ فاطمہ کی محنت بھی شامل ہو جائے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. کیسے انسان اندازہ لگائے؟ رسول کے ہر عمل میں فاطمہ شریک، امام کے ہر عمل میں فاطمہ شریک. اور نہیں، اب ایک قدم اور آگے بڑھا جائے، نہیں، رسالت کے ہر عمل میں فاطمہ شریک، امامت کے ہر عمل میں فاطمہ شریک نہیں. اس سے بڑھ کے منزل ہے، رسالت جس سے قوت لے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے، امامت جس سے قوت لے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے. رسالت قوت لے، یہ کوئی خطابت کا جملہ نہیں ہے، سخن گسترانہ باتیں نہیں ہیں. یہ پیغمبر قوت لے رہے ہیں فاطمہ کے ذریعے، فاطمہ سے. کیسے؟ پیغمبر کا شہزادی کے بارے میں مشہور جملہ ہے کہ میں جب بھی اپنی بیٹی فاطمہ کو دیکھتا ہوں میرے اندر جوش تبلیغ بڑھ جاتا ہے. کاش کہ ہم سمجھیں، میرے اندر جوش تبلیغ بڑھ جاتا ہے. رسالت کیسے قوت لیتی ہے، امامت کیسے قوت لیتی ہے، دونوں کو سمجھیے. پہلے رسالت، پھر اس کے بعد امامت. جب بھی فاطمہ کو دیکھتا ہوں میرے اندر جوش تبلیغ بڑھ جاتا ہے. کیا یہ باپ بیٹی کی محبت میں کہہ رہا ہے؟ ہم نے بہت سارے باپوں کو دیکھا ہے، بہت سارے آبا کو دیکھا ہے، مگر کسی باپ کی زبان سے اس طرح کا فقرہ نہیں ملا ہمیں سننے کو. کیا ہے بیٹی، جب تمہیں دیکھتا ہوں تو میرے اندر جوش تبلیغ بڑھ جاتا ہے. ہم نے یہ تو سنا ہے کہ باپ آئے گھر کے اندر اور بیٹی کو دیکھے کہ اور کہے کہ تم کو دیکھنے کے بعد میری تھکن دور ہو جاتی ہے بیٹی، تم کو دیکھنے کے بعد میں مسرور ہو جاتا ہوں، میرے دل میں الگ ہی سرور پیدا ہو جاتا ہے، مجھے بڑی خوشی ملتی ہے، بڑی فرحت کا احساس ہوتا ہے. یہ سب تو سننے کو ملا. اس طرح کی باتیں تو باپ کہتے ہیں بیٹیوں سے، مگر یہ جملہ کہ تم کو دیکھنے کے بعد جوش تبلیغ بڑھ جاتا ہے، یہ الگ ہی جملہ ہے یہ. اور جب الگ جملہ ہے، جب انفرادیت رکھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے معنی بھی الگ ہے. رسول کیسے قوت لیتے ہیں اس کو سمجھیے. کیا کہہ رہے ہیں کہ میں فاطمہ کو دیکھتا ہوں تو جوش تبلیغ بڑھ جاتا ہے. یہ آخر کیوں کہہ رہے ہیں پیغمبر؟ ایک لائن میں اور ایک سطر میں آپ تک جواب پہنچاؤں، اور اگر نہیں سمجھا آپ نے تو پھر وضاحت کروں گا. کیوں کہہ رہے ہیں پیغمبر کہ شہزادی کو دیکھ کر میرے اندر جوش تبلیغ بڑھ جاتا ہے؟ اس لیے
کیونکہ فاطمہ عطا ربانی کی شکل میں پیغمبر کو عطا کی گئی وہ دختر ہے جسے کوثر کہا جاتا ہے. جسے کوثر قرآن نے کہا ہے. اس لیے جوش تبلیغ بڑھ جاتا ہے. نہیں، میں پھر وضاحت کر دوں، ابھی جو لوگ نہیں سمجھے ان تک الفاظ پہنچنے چاہیے، اس کے مطالب پہنچنے چاہیے. فاطمہ کوثر ہیں. اے میرے پیغمبر، ہم نے آپ کو دختر نہیں عطا کی. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، کوثر جیسی بیٹی دی. کیا مطلب ہے؟ یا آخر فاطمہ کو دیکھ کر جوش تبلیغ کیوں بڑھ رہا ہے؟ کہ اس لیے کہ یہ کوثر اپنے ایک چہرے میں 11 اماموں کو سمیٹے ہوئے ہے. اپنے ایک چہرے میں 11 اماموں کو سمیٹے ہوئے ہیں. اسی لیے پیغمبر جب گھر میں آتے ہیں تو پیغمبر کا ٹینشن ختم ہو جاتا ہے. فاطمہ کو دیکھتے ہیں، پیغمبر خوش ہوتے ہیں. اے میری بیٹی، تم کو دیکھنے سے جوش تبلیغ بڑھ جاتا ہے. اس لیے کہ دین کی نشر و اشاعت کرنا میرا کام ہے اور اس دین کی حفاظت کرنا تیرا کام ہے. حفاظت تیرا کام ہے. پیغمبر جانتے ہیں، اس لیے کہ فاطمہ کے بطن مطہر سے 11 اولاد آنے والی ہیں، قیامت تک باقی رہیں گی، قیامت تک دین محفوظ رہے گا. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. اس لیے رسالت قوت لیتی ہے فاطمہ سے، پیغمبر قوت لیتے ہیں فاطمہ سے. جیسے رسالت قوت لیتی ہے ویسی امامت بھی قوت لیتی ہے فاطمہ سے. کیسے امامت لیتی ہے؟ فاطمہ کا ایک لقب ہے، آپ جانتے ہیں، زہرا. ایک لقب ہے فاطمہ کا، بی بی کا زہرا. اس کے معنی آپ حضرات سنتے رہتے ہیں. ایک تو مشہور معنی جو بیان کیے گئے ہیں کہ بی بی کو زہرا کیوں کہا گیا، وہ اصل میں صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، جس میں انہوں نے وجہ تسمیہ بیان کی کہ کیوں فاطمہ کو زہرا کہا گیا، شہزادی کو زہرا کیوں کہا گیا. لیکن میں نے جو کتاب کا مطالعہ کیا تو 3 وجوہات مجھے ملی ہیں. پہلی وجہ سنیے، چھٹے امام نے امامت کیسے قوت لیتی ہے اس بات کی وضاحت کر رہا ہوں. اگر یہ زہرا سمجھ میں آ گئی تو امامت کیسے قوت لیتی ہے یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. چھٹے امام نے فرمایا کہ میری جدہ معظمہ جب بھی مصلی عبادت پر کھڑی ہوتی تھیں تو ظہر نورہا لأہل السماء کما تظہر نور الکواکب لأہل الارض. چھٹے امام کی حدیث. میری جدہ جب مصلی عبادت پر محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی تو وجود مقدس سے ایسا نور ساطع ہوتا تھا جو اہل آسمان کے لیے چمکتا تھا. اہل آسمان کے لیے بالکل اسی طرح جس طرح ستاروں کا نور اہل زمین کے لیے چمکتا ہے، بالکل اسی طرح. اب یہاں پہ آ گیا ہوں تو ایک جملہ کہہ دوں. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایک حدیث جو ہے اب گڑھی گئی ہے اور بہت زیادہ مسلمان جو ہے زور و شور سے اس حدیث کو بیان کرتا ہے کہ پیغمبر کہہ کے گئے ہیں کہ ہمارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. ہمارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. مگر یاد رکھیے گا، صحابہ میں اور فاطمہ میں بڑا فرق ہے. تم نے گڑھا بھی تو صحابہ اہل زمین کے لیے ستارے ہیں، فاطمہ اہل آسمان کے لیے ستارہ ہے. اہل آسمان کے لیے فاطمہ ستارہ. یہ پہلی وجہ جو چھٹے امام نے بتائی. اور دوسری وجہ چھٹے امام کی حدیث ہے. ایک شخص نے سوال کیا کیوں کہا گیا زہرا آپ کو، بی بی کو؟ تو کہا لأن اللہ خلقها من نور عظمتہ. اس لیے بی بی کو زہرا کہا گیا کیونکہ اللہ نے اس بی بی کو، اس کے نور کو اپنے نور عظمت سے خلق کیا.
اپنے نور عظمت سے خلق کیا. فلما اشرقت اضاءت السماوات والارض بنورها، پس جب نور زہرا چمکا تو زمین و آسمان منور ہو گئے. اس نور سے زمین و آسمان منور ہو گئے، اسی لیے زہرا کہا گیا. وغشیت الابصار الملائکہ، اور جو ملائکہ کی آنکھیں تھیں وہ اس نور کو دیکھ کر خیرہ ہو گئیں، چکا چوندھ ہو گئیں. کیوں چکا چوندھ ہو گئیں ملائکہ کی آنکھیں نور زہرا کو دیکھ کر؟ اس لیے کہ جب پاور ہاؤس سے بجلی کی سپلائی، پاور کی سپلائی زیادہ ہو جاتی ہے تو اگر کم وولٹ والا بلب ہے تو وہ فیوز ہو جاتا ہے. زہرا کے نور میں اتنی تابانی تھی کہ ملائکہ کی نگاہوں میں اتنی تاب نہیں ہے کہ برداشت کرے. اس لیے ملائکہ کی آنکھیں چکا چوندھ ہو جاتی تھی. وَخَرَّتِ الْمَلَائِكَةُ لِلَّهِ سَاجِدِينَ، حدیث آگے بڑھ رہی ہے. اور ملائکہ اس نور کو دیکھنے کے بعد اللہ کے لیے سجدہ کرنے لگتے تھے، اللہ کے لیے سجدہ کرنے لگے. یہ چھٹے امام کہہ رہے ہیں کہ ملائکہ سجدہ کرنے لگے. اللہ اکبر. زمین والوں کو سجدے کی تعلیم دینا اور ہے، اہل آسمان کے لیے سجدے کا سبب بن جانا زہرا کی منزلت ہے. یہ زہرا کا شرف ہے کہ ملائکہ سجدہ کرنے لگے، اور سجدہ کرنے کے بعد پوچھنے لگے اے میرے پروردگار یہ کس کا نور ہے، کس کا نور ہے یہ؟ تو اللہ نے جواب دیا، سنیے اللہ کا جملہ، ھذا نور من نوری. فاطمہ تو بضعۃ منی میں وہ لطافت نہیں ہے، اس سے کہیں زیادہ لطافت اس بات میں ہے کہ اللہ کسی کے لیے کہے کہ اس کا نور میرے نور سے ہے. اس کا نور میرے نور سے ہے. ھذا نور من نوری، یہ نور میرے نور سے ہے، اسے میں نے آسمان میں ساکن کیا، اور جب اس کا زمین پہ ظہور ہوگا اس نور کا تو اسی کے بطن سے میں اپنے خلیفہ، اپنے خلفاء کو بعد وفات پیغمبر متعین کروں گا جو زمین پر میرے جانشین ہوں گے. یہ دوسری وجہ. علی کیسے قوت لیتے ہیں فاطمہ سے، اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور تیسری وجہ اس کو آخر میں اس لیے رکھا چونکہ اس میں میرا بھی نظریہ شامل ہے تھوڑا سا. میں اس والی بات کو زیادہ پسند کرتا ہوں، لائک کرتا ہوں. وہ 11ویں امام، امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث ہے. کسی نے سوال کیا لما سمیت فاطمہ الزہرا، مولا یہ بتائیے کہ فاطمہ کو زہرا کیوں کہا گیا؟ تو آپ نے کہا، جواب دیا، کانا وجہھا یظہر لامیر المؤمنین من اول النہار کالشمس الزاہیہ. فاطمہ کو زہرا کیوں کہا گیا؟ 11ویں امام فرماتے ہیں کہ زہرا اس لیے کہا گیا کیونکہ فاطمہ کا نور صبح کے وقت عام لوگوں کے لیے نہیں، امیر المومنین کے لیے فاطمہ کا نور صبح کے وقت شمس الضحیٰ بن جاتا تھا، شمس الضحیٰ بن جاتا تھا. وعند زوال الشمس کالقمر المنیر. اور امیر المومنین کے لیے فاطمہ کا نور ظہرین کے وقت قمر منیرہ بن جاتا تھا. 11ویں امام کی حدیث ہے. نہیں، آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا. جو علی کائنات کے لیے قمرم منیرہ ہے، اس علی کے لیے قمرم منیرہ فاطمہ ہے. اس علی کے لیے قمرم منیرہ فاطمہ. وعند غروب الشمس، جب سورج غروب کرتا تھا تو کل کوکب الدری، جب رات کا وقت ہوتا تھا تو امیر المومنین کے لیے فاطمہ کا نور کوکب دری بن جاتا تھا. بڑی عجیب بات. آپ دیکھیں یہ حدیث. اچھا، میں اس والی بات کو یہ وجہ ہے اس کو زیادہ لائک کرتا ہوں، حالانکہ وہ دونوں بات بھی صحیح ہے، اس لیے کہ امام کی زبان سے نکلی ہے کہ اہل زمین اور اہل آسمان منور ہو جاتے تھے.
فاطمہ کے نور سے. وہ چھٹے امام کی حدیث ہے, یہ 11ویں امام کی حدیث ہے کہ اہل زمین اور اہل آسمان کی بات نہیں کر رہے ہیں. امیر المومنین منور ہو جاتے تھے, غلط نہیں ہے جملہ, امیر المومنین منور ہو جاتے تھے. اور مجھے یہ والی بات اس لیے زیادہ پسند ہے, اہل زمین اور اہل آسمان کے لیے فاطمہ کا نور جائے اور ڈائریکٹ جائے, یہ کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے. اس لیے کہ فاطمہ ہے اللہ کی خاص بیوی. کائنات میں اگر کوئی خاتون افضل ترین ہے تو وہ فاطمہ ہے. قرآن کی آیات کو آیات کہا جاتا ہے, آیے عظیمہ کو فاطمہ کہا جاتا ہے. مگر آپ دیکھیں اللہ کی خاص بیوی, اور اللہ نے انہیں بہت پردے میں بٹھا کے رکھا ہے, بہت پردے میں بٹھا کے رکھا ہے. تو جو بیوی پردے میں ہو وہ زمین والوں کو نور دے, اس لیے بہت اچھی بات نہیں ہے. لیکن پھر میں وضاحت کروں گا, چونکہ معصوم کی حدیث ہے اس لیے اس کو نبھانا بھی ہے اور یہ بھی کہنا ہے کہ بہت اچھی بات بھی نہیں. دونوں بات کیسے صحیح؟ بھائی آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ نے حوروں کا تذکرہ کیا, تو اللہ نے کیا کہا حوروں کے بارے میں جب فضیلت بیان کی, کہا حور مقصورات فی الخیام, یہ حوریں دندناتی پھرتی نہیں نظر آئیں گی, یہ خیموں میں قصر کے اندر چھپی بیٹھی ہوں گی. اب آپ دیکھیں کہ بی بی کی حدیث اور بی بی کی سیرت پر عمل کرنے کے نتیجے میں خواتین عالم کو جو حوریں ملیں گی وہ تو اتنی مستور ہوں, اور جس کے صدقے میں حوروں کی تخلیق کی گئی پھر اسے کتنا مستور ہونا چاہیے, اسے کتنا پردے میں ہونا چاہیے. اور جب وہ پردے میں ہے تو پھر فاطمہ کا نور اہل زمین تک, یہ اچھی بات نہیں لگتی. تو پھر بات کیا ہے؟ بات وہی صحیح ہے کہ فاطمہ کا نور امیر المومنین کے لیے تھا. یہ جو اہل زمین اور اہل آسمان منور ہوتے تھے یہ وہ نور تھا. فاطمہ کی بدن سے نور نکلا, اللہ کئی حجابات میں اور کئی پردوں میں چھان کے جو نور بچتا تھا اس نور سے زمین و آسمان کو منور کیا ہے. ڈائریکٹ جو نور ملا ہے وہ علی نے کسب کیا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. ڈائریکٹ نور علی نے کسب کیا ہے, کوئی اور کسب کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. میں نے تو آپ کے سامنے بیان کیا, جب ملائکہ کی آنکھیں چکا جاؤ ہو گئی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ امیر المومنین کے لیے ہے. صبح کے وقت شمس الضحیٰ بن جاتی ہیں, ظہرین کے وقت قمر منیرہ بن جاتی ہیں, رات کے وقت بدر الدجا اور کوکب دری بن جاتی ہیں فاطمہ. یہ کیا ہے کوکب دری؟ کوکب جانتے ہیں آپ؟ دیکھیں کوکب کس سے کہتے ہیں. کوکب وہ ستارہ جس کے پاس نور ماگے کا نہیں ہوتا, اپنا ہوتا ہے. اس ستارے کو کوکب کہا جاتا ہے جس کے پاس اپنا نور ہو, اپنی لائٹ ہو. ہم نے پڑھا ہے, ہم زمانے والے سبھی جانتے ہیں. پیغمبر اکرم کو شمس کہا جاتا ہے, سورج. وہ شمس رسالت ہے. کیوں کہا جاتا ہے شمس؟ کیونکہ سورج بھی ایک ستارہ ہے, اس کے پاس بھی اپنی روشنی ہے, ماگے کی روشنی نہیں ہے. پیغمبر کو شمس اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پیغمبر نے نور کو اللہ سے ڈائریکٹ لیا ہے, درمیان میں کسی بشر کا ہاتھ نہیں ہے, کسی ممکن الوجود کا ہاتھ نہیں ہے, اس لیے شمس کہا جاتا ہے. مگر علی کو شمس نہیں کہا جاتا. مولائے کائنات کو قمر کہا جاتا ہے, قمر. اور اس کی دو وجہ ہے, چاند آتا ہے سورج کے بعد, اسی لیے علی کو قمر کہا جاتا ہے کہ جب شمس نبوت غروب کر جائے تو سمجھ لو مہتاب امامت طلوع کرے گا. ایک وجہ تو یہ ہے, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ قمر میں نور اپنا نہیں ہوتا, سورج سے نور لیتا ہے. تو علی ہے قمر اور پیغمبر ہے شمس. علی کے پاس جو بھی نور ہے وہ پیغمبر کا دیا ہوا ہے, اس لیے علی کو قمر کہا جاتا ہے. اب پہچانے فاطمہ کی منزلت کیا ہے؟ اس منزل پر
فاطمہ علی سے آگے ہیں، اس لیے کہ علی نور لیں گے پیغمبر سے، فاطمہ اللہ سے ڈائریکٹ نور کو کسب کریں گے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ فاطمہ ڈائریکٹ کسب کریں گی، منشأ نور ہے فاطمہ، منبع نور ہے فاطمہ، دائرہ عالم امکان کا مرکز ہے پیغمبر، دائرہ عالم امکان کا مرکز ہے پیغمبر، لیکن دائرہ عالم امکان کے مرکز کو فاطمہ کہا جاتا ہے۔ سر چشمہ عالم امکان ہے پیغمبر، سر چشمہ عالم امکان کے مرجع کو فاطمہ کہا جاتا ہے۔ آج کی ہم سمجھیں، اور اس معاملے میں فاطمہ علی سے آگے نکل گئیں۔ آپ کو اعتراض کرنے کا حق ہے میرے اوپر کہ آپ خطابت کرنے آئے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو دل میں آئے وہ بیان کر دیں، نہیں، میں بھی مانتا ہوں علی امام ہے، فاطمہ امام کی اتباع کریں گی، اطاعت کریں گی، علی کو اتباع نہیں کرنی ہے، لیکن ایسی تاریخ میں مثالیں ہیں کہ کسی ایک صفت میں ایک معصوم دوسرے معصوم پر فوقیت رکھتا ہے، تو نور کو کسب کرنے کے معاملے میں فاطمہ علی پر فوقیت رکھتی ہیں۔ ارے اگر ابھی بھی نہیں اس بات سمجھ میں آتی کہ علی امام ہے، علی کو پیچھے کیسے کر دیا، فاطمہ کو آگے کیسے کر دیا، تو میدان مباہلہ میں آ جاؤ، فاطمہ آگے ہے، رسالت پیچھے ہے، امامت پیچھے ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ آپ دیکھیں، اس لیے اس منزل پر فاطمہ علی سے آگے ہیں، نہیں اور دلیل دے دوں، اس لیے آگے ہیں فاطمہ علی سے، نور فاطمہ علی کو دیں گی، علی فاطمہ سے کسب کریں گے، بڑی نازک منزل ہے، پل صراط سے گزر رہا ہوں، اور اس لیے فاطمہ نور دیں گی کیونکہ علی کو اگر 11 امام لینے ہیں تو بطن مطہر فاطمہ کے پاس آنا پڑے گا۔ نور فاطمہ دیں گی، علی نور کو کسب کریں گے، اس لیے غور و فکر کا مقام ہے۔ فاطمہ تو بسۃ منی، فاطمہ بتائیں گی، لیکن جہاں فاطمہ علی کو نور دے رہی ہیں وہیں زمانے کے لیے بھی تو آئیڈیل ہے، زمانے کے لیے بھی تو نمونہ ہے فاطمہ۔ میں نے سال گزشتہ کی مجلس میں گفتگو یہیں پہ ختم کی تھی کہ فاطمہ کو اللہ نے اس لیے بھی بھیجا تاکہ علی کی اطاعت کیسے کی جائے گی، عملی طور سے کیسے اطاعت ہو، یہ فاطمہ بتائیں۔ پیغمبر حدیث بیان کر کے تو کہہ سکتے ہیں علی کی اطاعت کرو، مگر عمل کر کے نہیں دکھا سکتے کہ علی کی اطاعت کیسے کی جائے گی، اس لیے کہ پیغمبر افضل ہیں، علی بعد پیغمبر ہے، اس لیے پیغمبر نہیں عمل کر کے دکھائیں گے کیسے اطاعت ہوگی، فاطمہ اطاعت کر کے دکھائیں گی۔ جو کمی تھی کہ پیغمبر اگر نہیں کر سکتے اس لیے کہ افضل ہے، تو اس خلا کو فاطمہ نے آ کے پر کیا۔ کیسے اطاعت ہوگی ہم بتاتے ہیں، بس اب میرے پاس وقت نہیں ہے، میں مسائل میں پہنچنا چاہ رہا ہوں، لیکن ایک جملہ یہاں سے کہہ دوں، یہ تو ابھی تک فضائل تھے لیکن کچھ باتیں تبلیغی ہو جائیں، اور اصل میں تبرک یہی ہے۔ تبرک اسے نہیں کہتے جو امام بارگاہوں کے دروازوں سے تقسیم کیا جائے، تبرک وہ ہے جو منبر رسول سے تقسیم کیا جائے، یہ تبرک ہے۔ اور اب آپ نے فضائل سنے، آپ کا ذہن آمادہ ہے، تو بس اب فاطمہ کی سیرت سے ایک بات آپ تک پہنچا دوں جو بہترین پیغام ہے، اور شاید میری بخشش کے لیے کافی ہو میدان قیامت میں۔ فاطمہ بتائیں گی کیسے اطاعت علی کی جائے گی۔ دشوار گزار منزل میں فاطمہ نے علی کی اطاعت کی ہے۔ میرا یہ جملہ یاد رکھیے گا، مجلسوں میں شیعہ بننا آسان ہے،
जुलूसों में शिया बनना आसान है, नौहों और मातमों में शिया बनना आसान है, मगर मुश्किलों में शिया बनना बहुत मुश्किल है। सोबतों और परेशानियों में शिया रह जाना बहुत मुश्किल है। फातिमा मुसीबत जब चारों तरफ से फातिमा पर हुजूम किए हुए है, ऐसे आलम में फातिमा अली की इताअत करके दिखा रही हैं। ये मामूली बात नहीं। कब दुश्मन आया है दर सैयदा पर, मसाइब में मैं अभी इसको पढ़ूंगा अगर वक्त मिला, लेकिन फिलहाल अभी बाब फजाइल में एक बात कह के आगे बढ़ूं। दर सैयदा पर दुश्मन आया और अली के गले में रस्सी का फंदा बांध कर खींच कर अली को मस्जिद तक ले जाया गया। कैसे इताअत होगी अली की, ये फातिमा बताएंगी। मस्जिद में ले जाया गया अली को, नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप हज़रात समझ जाएंगे कि ये कौन इंसान है। एक मलऊन तलवार लहरा लहरा के कह रहा था कि या तो आप इनकी बैअत कीजिए। इसका मतलब क्या है कि जिनकी बैअत करना वो नहीं है, बाद वाले हैं। या तो आप इनकी बैअत कीजिए वरना आपके सरोतन में जुदाई कर दी जाएगी, गर्दन उड़ा दी जाएगी। काश कि ये दुनिया जो अली की जंगों के कारनामों को पढ़ती है वो सुकूत अली की मसलहतों को समझ जाए। अली ने पैगंबर से वादा किया था दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम सब्र करेंगे, वरना जो बाब खैबर का उखाड़ने वाला हो उसके सामने इस तरह की गुस्ताखी की जाए कि अगर बैत नहीं करेंगे तो सर आपका उड़ा दिया जाए, गर्दन उड़ा दी जाएगी। ऐसा मंजर फातिमा देख रही हैं, घर से निकली हैं। जो मसाइब होने थे फातिमा के ऊपर वो पड़ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद अली को बचाने के लिए फातिमा निकली। और ये जुमला सुना फातिमा ने, समझ गई फातिमा कि ये अली से चाहते क्या है। ये घर जलाने नहीं आए थे, ये अली को कत्ल करने आए थे। इसीलिए अली को लेकर आए, कहा हम कत्ल कर देंगे अगर आपने बैत नहीं की। फातिमा ने कहा अगर तुम नहीं छोड़ोगे अली को तो मैं अपने बाल बिखेरूंगी, वाशुक का जय भी अपने गरेबान को चाक करूंगी, व उसीहा इला रब्बी, और अपने परवरदिगार से फरियाद करूंगी अपने बाबा की कब्र के पास जाकर। हसन और हुसैन को फातिमा ने लिया। अभी फ़ज़ाइल की मंजिल है और इसी के बाद यहीं से मसाइब तक पहुंचूंगा, मगर यह पैगाम है फातिमा का, कैसे अली की इताअत की जाए। इसलिए कि फातिमा देख रही अली को कत्ल करने के लिए आमादा है। तो फातिमा ने कहा अगर तुम नहीं छोड़ रहे हो अली को, हसन और हुसैन को पकड़े हुए जा रही हैं कब्र पैगंबर की तरफ, मैं बाल बिखेरूंगी, गरेबान चाक करूंगी, फरियाद करूंगी बारगाह इलाही में, वरना अबुल हसन को छोड़ दो। जब फातिमा ने यह जुमला कहा है, मौलाए कायनात ने फौरन सलमान को बुलाया, ऐ सलमान जल्दी जाओ, फातिमा कब्र पैगंबर की तरफ जा रही है। अगर फातिमा ने कब्र पैगंबर पे जाकर बाल बिखेर दिए, गरेबान चाक कर दिया और अल्लाह की बारगाह में फरियाद कर दी, तो ऐ सलमान मैं तो अभी से देख रहा हूं मदीने की जमीन लरज़ रही है, दहल रही है। ऐ सलमान अगर सैयदा ने फरियाद कर दी और सैयदा ने बद्दुआ कर दी तो अहले मदीना जमीन पर बाकी नहीं रहेंगे, जमीन सबको निगल जाएगी। ऐ सलमान रोको फातिमा को, फातिमा फरियाद करने जा रही है, रोको। सलमान आगे बढ़े, सुने फातिमा किस मंजिल पर तबलीग कर रही हैं, हमारे और आपके लिए कैसा दर्स छोड़ के जा रही हैं। फातिमा के इसी छोड़े हुए नक्श पर हमें अमल करना है। फातिमा के जज्बात कह रहे हैं अली कत्ल हो रहे हैं, बद्दुआ करूंगी। सलमान आए और आने के बाद कह रहे हैं बीबी बद्दुआ ना करिएगा, इन्नल्लाह बासा अबा का रहमा, अल्लाह ने आपके बाबा को रहमत बना के भेजा है। बीबी आप अजाब की दुआ कैसे कर सकती हैं, आपके बाबा रहमतुल लिल आलमीन हैं। मगर जैसे ही सलमान ने यह जुमला कहा ना, फातिमा ने फौरन कहा या सलमान, ऐ सलमान तुम देख नहीं रहे हो, युरीदूना कत्ल अली, ये लोग अली के कत्ल का इरादा कर रहे हैं। मा अला अली सब्र, अली की शहादत के सिलसिले में मैं सब्र नहीं कर सकती। ये मेरे बच्चों को बेवा करने की तैयारी है, ये मुझे बेवा करने की तैयारी है, मेरे बच्चों को यतीम करना चाह रहे हैं। लिहाजा सलमान आज मुझे रोको मत, फदा नहीं, मुझे छोड़ो, हत्ता आते या कब्र अभी, यहाँ तक कि मैं अपने बाबा के कब्र के पास जाऊं, फान शेरा शारी, अपने बालों को खोलूं,
واشق جیبی، اپنے گریبان کو چاک کروں، واصیح الی ربی، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں فریاد کروں۔ یہ علی کو قتل کر رہے ہیں۔ اے سلمان، آج تمہارے سمجھانے سے سیدہ نہیں رکے گی۔ بس جیسے ہی سلمان نے یہ جملہ سنا نا کہ میرا جملہ کارگر نہیں ہوا، فوراً سلمان نے کہا اے بی بی، میں نہیں آپ کو روک رہا ہوں، میں نہیں آپ کو روک رہا ہوں، علی نے آپ کو حکم دیا ہے، علی نے مجھ سے کہا ہے جا کے فاطمہ کو روکو۔ توجہ چاہتا ہوں، جذبات فاطمہ کے کہہ رہے ہیں بد دعا کی جائے، سلمان کہہ رہے ہیں فرمان امام ہے رک جائیے۔ جذبات بھی فاطمہ کے غلط نہیں ہیں۔ میں اس مقام پہ پہنچوں، باب فضیلت میں مصائب کے لیے آپ آمادہ ہو گئے ہیں، لیکن فضیلت کا ایک پہلو ہے اس کے اندر۔ یہ نہ سوچئے گا علی کی مصلحت کچھ ہے، فاطمہ کی مصلحت کچھ ہے، نہیں۔ فاطمہ الگ ذمہ داری ہے، فاطمہ کی اس موقع پر علی کی الگ ذمہ داری ہے۔ فاطمہ اس لیے کہہ رہی ہیں بد دعا کروں گی کیونکہ دیکھ رہی ہیں اگر میں یہ نہ کہوں تو علی قتل ہو جائیں گے۔ ان کے ذہنوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے فاطمہ نے یہ جملہ کہا۔ علی امام ہے، بحیثیت امام کہہ رہے ہیں بد دعا نہ کرنا۔ لہذا فاطمہ کی حکمت ہے، اب جب لوگوں کا ذہن فاطمہ کی طرف آ گیا، علی سے ذہن ہٹا اور علی کا فرمان بھی آ گیا، بس فاطمہ کے جذبات کہہ رہے تھے بد دعا کریں، بس جیسی سلمان نے کہا بی بی یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ میرے مولا نے آپ سے کہا ہے، آپ کے مولا نے، آپ کے امام نے کہا ہے، ان کا حکم ہے بد دعا نہ کیجیے گا۔ فوراً جیسی بی بی نے جملہ سنا اذن ارجع واصبر واسمع له واطیع، اگر میرے مولا نے کہا ہے، اگر وقت کے امام نے کہا ہے تو اب میں پلٹ جاؤں گی، اب میں صبر کروں گی، اب میں علی کی بات سنوں گی، اسمع لا، اب میں علی کی بات سنوں گی، واطیع، اب میں علی کی اطاعت کروں گی۔ چار لفظ بی بی نے رکھے ہیں۔ جذبات کہہ رہے ہیں بد دعا ہو، کاش کہ یہ جملہ پہنچ جائے، میری شفاعت کے لیے یہ جملہ کافی ہوگا آج کی مجلس کا۔ جذبات فاطمہ سے کہہ رہے ہیں بد دعا کر دی جائے، حکم امام ہے بد دعا نہ ہو۔ فاطمہ نے صبر کیا اور ہمیں اور آپ کو درس دیا، تمہاری زندگی میں بے شمار ایسے مواقع آئیں گے جب تمہارے سینٹیمنٹس اور شریعت میں کلیش ہوگا، تمہارے جذبات اور شریعت میں ٹکراؤ ہوگا۔ جب بھی جذبات میں اور فرمان امام میں ٹکراؤ ہو تو ہمیشہ جذبات پیچھے رکھنا، فرمان امام آگے رکھنا۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ یہ فاطمہ اس مصیبت کے ماحول میں بھی، مشکل کے ماحول میں بھی، مشکل کی گھڑی میں بھی پیغام دے رہی، جب بھی کلیش کرے تمہارے جذبات شریعت سے، فرمان امام سے، تو اے میرے چاہنے والوں ذمہ داری ہے، دیکھو ہم اطاعت کر کے بتا رہے ہیں، جذبات پیچھے رہے، فرمان امام آگے رہے۔ یہ فاطمہ وہ فاطمہ جس کے بارے میں اللہ نے کہا یہ راضیہ ہیں، یہ مرضیہ ہیں۔ ہم اور آپ امام حسین کے جب مصائب پڑھے جاتے ہیں تو اس میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اور ذاکرین کہتے ہیں کہ یہاں پہ مراد امام حسین کی ذات ہے، لیکن یاد رکھیے گا صرف امام حسین اس آیت کا مصداق نہیں ہے، اس کے پہلے مصداق ہے پیغمبر اکرم، پہلا مصداق پیغمبر کی ذات ہے۔ اور امام حسین کے علاوہ میں جب غور کرتا ہوں تو اس کی بہترین مصداق فاطمہ نظر آتی ہیں۔ جتنے ہمارے معصومین ہیں وہ سب اس آیت کے مصداق ہیں۔ نفس مطمئنہ، اے نفس مطمئنہ پلٹا، اس حالت میں اپنے رب کی طرف پلٹا، اس حالت میں کہ راضیۃ مرضیہ، تو اپنے پروردگار سے راضی ہو جا، تو اپنے پروردگار سے راضی رہے اور تیرا پروردگار تجھ سے راضی ہو جائے۔ ائمہ معصومین میں جتنے ہیں سب کے لیے یہ فقرہ کہا جا سکتا ہے، اور سب کے لیے یہ آیت مصداق ہے، کوئی شک نہیں۔ مگر میں یہاں پر ایک جملہ کہوں، ایام فاطمیہ کے حوالے سے یہ مجلس ہے اس لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، یقیناً مصداق سبھی ہیں اس آیت کے، لیکن میں جب غور کرتا ہوں تو اس آیت میں مرکزی حیثیت فاطمہ کی نظر آتی ہے۔
فاطمہ مرکزی حیثیت رکھتی ہیں. کیسے؟ کہا اس لیے کہ آپ دیکھیں ہمارے پاس ائمہ معصومین کا پورا ایک سلسلہ ہے، اور یقیناً ہر معصوم نفس مطمئنہ کا مالک ہے، نفس راضیہ رکھتا ہے یعنی اللہ سے راضی ہے، نفس مرضیہ رکھتا ہے یعنی اللہ اس سے راضی ہے، ہر معصوم. لیکن سلسلہ معصومین میں ہمارے ہر معصوم کے پاس بہت سارے نام ہیں، لیکن کسی کے نام میں آپ کو راضیہ اور مرضیہ نہیں ملے گا، مگر سلسلہ معصومین میں تنہا فاطمہ کے دو نام ہیں، ایک راضیہ ہے اور ایک مرضیہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ فاطمہ پہلی مصداق ہے، بہترین مصداق ہے، کیونکہ ان کا نام ہی ہے راضیہ، ان کا نام ہی ہے مرضیہ. اور پھر فاطمہ نفس مطمئنہ کی مالکہ، یقیناً سارے معصومین نفس مطمئنہ کے مالک ہیں. دیکھیں یہ قرآن مجید کی آیت ہے، قرآن مجید کی آیتوں کو تھم تھم کے سنا جاتا ہے، اس لیے کہ موتی سمندر کی سطح پہ نہیں تیرتے ہیں، موتی سمندر کی گہرائی میں ہوتے ہیں. اس لیے گوہر معنی کو حاصل کرنے کے لیے سمندر کے اوپر تیرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمندر کے اندر غوطہ خوری کی ضرورت ہے، غور کرنے کی چیز ہے. فاطمہ نفس مطمئنہ کی مالکہ ہے، تمام معصومین ہیں مگر فاطمہ پہلے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ 12 امام ہیں اور 12 امام میں 11 امام فاطمہ کے بیٹے ہیں، 11 امام فاطمہ کے بیٹے ہیں. اور یہ بھی قاعدہ ہے کہ بیٹا اس وقت تک نفس مطمئنہ کا مالک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ماں نفس مطمئنہ کی مالک نہ ہو. بیٹا نہیں ہو سکتا. اگر ماں نفس مضطربہ کی مالک ہوگی تو بیٹا نفس مطمئنہ کا مالک نہیں ہو سکتا. نہیں، اگر ابھی نہیں سمجھا تو سنی سنائی باتوں کے ذریعے مثال دے دوں اور وہیں سے آگے بڑھ جاؤں. شیخ انصاری مرجع وقت بنے، لوگ شیخ انصاری کی ماں کے پاس جانے لگے، خواتین جانے لگیں، جا کے مبارکباد دینے لگیں. مبارک ہو، اللہ نے آپ کو ایسا بیٹا دیا جو آج مرجع وقت بن گیا. کیا کہا ماں نے؟ مجھے مبارکباد مت دو، جا کے شیخ انصاری کو دو کہ اللہ نے ایسی ماں دی. اب آپ سمجھے، نفس مطمئنہ کے مالک اگر امام ہیں تو اماموں کو مبارکباد دو. اللہ نے نفس مطمئنہ کے مالکہ ماں دی ہے، تبھی تو نفس مطمئنہ کے مالک بنے ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اس لیے غور کرنے کی چیز ہے. آیتوں سے ایک ایک آیت فاطمہ کی گواہی دے رہی ہے، فاطمہ کی صداقت کو سمجھا رہی ہے. فاطمہ ان شانئک ھو الابتر. دیکھیں صلوات جب پڑھا کریے تو زور سے پڑھا کریے. اللہم صلی علی محمد. اس صلوات کو ہلکے میں مت لیا کریے. یہ صلوات جو ہے نیزہ ہے، نیزہ جو دشمنان رسول کے سینے میں جا کے پیوست ہوتا ہے. دشمنان رسول کے سینے میں جا کے پیوست ہوتا ہے. یہ صلوات، یہ نیزہ ہے. ہمیں دشمنان رسول کو مارنے کے لیے نہ بندوق اٹھانے کی ضرورت ہے، نہ تلوار چلانے کی ضرورت ہے، نہ تیر اندازی کی ضرورت ہے، نہ نیزہ برداری کی ضرورت ہے. فقط صلوات پڑھ لیا کریے، فقط صلوات پڑھ لیا کریے. کیوں؟ اس لیے کہ صلوات میں ہم محمد فقط نہیں کہتے ہیں، ہم آل محمد کہتے ہیں. بس آل محمد کہتے ہیں، محمد کو ابتر کہنے والے مر جاتے ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. یہ آل محمد کا جو لفظ ہے نا، جتنے ابتر کہہ رہے ہیں اپنے آپ مر جاتے ہیں. تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، نیزہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے، تیر انداز کوئی ضرورت نہیں. صلوات پڑھا کریے. صلوات کے بارے میں معصوم کی حدیث ہے، ہم باشرف ہوتے ہیں نماز کے ذریعے اور نماز باشرف ہوتی ہے صلوات کے ذریعے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. دیکھیے غور کریے، ان شانئک ھو الابتر. قرآن مجید تھم تھم کر غور کیا کریے.
ایسا نہیں ہے کہ عجلت میں بس جلدی سے پڑھ کے چلے گئے. خطابت تو ہوتی ہے ہمارے یہاں, لیکن آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تفسیر پہ نظر نہیں ہوتی اور آگے بڑھ جاتے ہیں جلدی سے. بس آیت اپنی بات ثابت کرنے کے لیے نہیں, آیت آپ کی بات ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے. اپنی باتوں کو آیت کی روشنی میں سمجھو, آیت کو آگے رکھو, اپنی بات پیچھے رکھو. لیکن یہ خطابت تھوڑا مشکل ہوتی ہے. لیکن یاد رکھیے گا, غور کرے انسان تو سورہ کوثر میں آپ دیکھیں ان شانیہ کا هو الابتر, بڑا پرمغز جملہ ہے یہ. اچھا یہ ہے کون؟ پیغمبر کا یہ دشمن کون ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ابتر ہے؟ آگے یہ بات تو عرض کر دوں. عاص ابن وائل یہ ہے پیغمبر کا دشمن. پیغمبر کے بیٹے کا انتقال ہوا تو اس نے پیغمبر کو ابتر کہنا شروع کر دیا, عاص ابن وائل نے. مگر دیکھیں اللہ نے قرآن مجید میں اس کا نام نہیں لیا. غور و فکر کا مقام یہ ہے کہ اللہ نے نام نہیں لیا, ان شانیہ کا هو الابتر, بس اتنا ہی کہا. جبکہ اللہ نے دشمن رسول کا نام بھی لیا ہے قرآن مجید میں. سورہ لہب آپ پڑھتے ہی رہتے ہیں. ابو لہب چچا تھا مگر دشمن رسول تھا تو قرآن نے نام لیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, تبت یدا ابی لہب. تو یہ مقام غور و فکر ہے یا نہیں ہے کہ دشمن رسول ابو لہب بھی ہے, دشمن رسول عاص ابن وائل بھی ہے جس نے ابتر کہا, ایسا جملہ کہا کہ پیغمبر کو بھی تکلیف ہوئی, مگر قرآن نے نام نہیں لیا. میں بار بار کہہ رہا ہوں قرآن مجید کو تھم کر سمجھا کریے. ہم اور آپ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے, اور حج کر کے جب آتے ہیں نا تو وہاں سے زمزم لے کر آتے ہیں, آب زمزم, اور بانٹتے ہیں لوگوں کے درمیان بستی میں, اور فخر کرتے ہیں کہ ہم حج کر کے آئے ہیں, آب زمزم لے کر آئے ہیں, لوگوں کے درمیان آب زمزم تقسیم کر رہے ہیں. عالم اپنے حجرے میں بیٹھ کر قرآن مجید کی آیات کا جب مطالعہ کرتا ہے نا تو اسی حجرے سے حیات بخش آب زمزم پھوٹنے لگتا ہے. یہ علماء کی باتیں ہیں جو آپ تک پہنچا رہا ہوں. آخر ان شانیہ کا هو الابتر نام کیوں نہیں لیا؟ کہہ سکتا تھا ان العاص بن وائل, کہ بے شک عاص ابن وائل ابتر ہے. بھائی ابو لہب سورہ لہب میں ابی لہب نام آیا, یہاں نام نہیں ہے, بات کیا ہے؟ کہا دیکھیں اللہ نے اس لیے نام نہیں لیا کیونکہ اگر اللہ نام لیتا تو بات ہو جاتی محدود, بات محدود ہو جاتی. پھر دنیا کہتی کہ عاص ابن وائل کی نسل نہیں رہے گی, عاص ابن وائل بے اولادہ رہے گا. مگر اللہ نے نام نہیں لیا, کہا ان شانیہ کا هو الابتر, اے میرے پیغمبر بے شک تمہارا دشمن یعنی ہر دشمن ابتر ہے. اب اللہ نے نام نہیں لیا, اس کا مطلب کیا ہے؟ عاص ابن وائل ہے تو ابتر رہے گا, ابو لہب ہے ابتر رہے گا, ابو جہل ہے ابتر رہے گا, ابو سفیان ہے ابتر رہے گا. رسول کا دشمن ہے چاہے اس زمانے کا ہو یا اس زمانے کا ہو, ابتر رہے گا. رسول کا دشمن ہے ابتر رہے گا, چاہے گھر کے باہر کا ہو یا گھر کے اندر کا ہو, ابتر رہے گا. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. یہ میں نے اس لیے بھی پڑھا ہے کہ لوگ حجرہ پیغمبر سے نکال کر فاطمہ کے مقابلے کے لیے خواتین کو لے کر آتے ہیں. یاد رکھنا ہم گنہگاروں کی ماں بن جانا اور ہے, ام ابیہا بن جانا اور ہے. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. یہ ہے فاطمہ. مگر یہی فاطمہ ہے زمانے نے اتنا ستایا, ایسا ظلم کیا کہ آج پڑھتے ہوئے بھی سوچنا پڑتا ہے کہ آخر یہ ظلم کیسے ہوا, یہ ظلم کیسے ہوا فاطمہ کے اوپر. اس کا مطلب کیا ہے کہ علی اور فاطمہ مدینے میں تنہا تھے, کوئی نہیں تھا جو علی اور فاطمہ کی مدد کرتا. ہمارے چھٹے امام اپنے ایک چاہنے والے سے پوچھتے ہیں کیا اللہ نے تمہیں بیٹی دی ہے؟ وقد رزقہ اللہ بنتا. میں مسائل میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ نے اسے بیٹی دی تھی, بیٹی اللہ نے اسے عنایت کی تھی. امام کا صحابی, چھٹے امام کا. امام نے پوچھا بما سمیتہا, تم نے نام کیا رکھا؟
جواب دیا اس نے، سمیتھا فاطمہ، مولا میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ بس جیسی چھٹے امام نے سنا نا، کہا فاطمہ، تم نے فاطمہ رکھا؟ سلام اللہ علی فاطمہ، اللہ کا سلام ہو فاطمہ پر۔ ہم سلام بھیجتے ہیں امام پر، مگر امام سلام بھیجتے ہیں فاطمہ پر، اللہ سلام بھیجتا ہے فاطمہ پر، سلام اللہ علی فاطمہ۔ اور اس کے بعد امام نے کہا، اما یاد رکھو، جان لو، ان سمیتھا فاطمہ فلا تلتمھا، اگر تم نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے تو کبھی اسے تماچا نہ مارنا۔ اگر تم نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے تو تماچا نہ لگانا کبھی۔ ولا تشمتھا، اور کبھی اس فاطمہ نام کی بچی کو برا بھلا نہ کہنا۔ واقربھا، اور اس فاطمہ نام کی بچی کا ہمیشہ احترام کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے، امام جانتے تھے ہماری جدہ کو تماچا بھی مارا گیا، برا بھلا بھی کہا گیا، بے احترامی بھی کی گئی۔ یہ جملہ بتانے کے لیے کافی ہے امام کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہزادی کے ساتھ یہ ساری باتیں ہوئی، امام نے بتا دیا۔ یہی وجہ ہے امام حسن مدینے کی ہر گلی سے گزرتے تھے، مگر جب ایک گلی آتی تھی امام ترک کر دیتے تھے۔ ایک بار ایک چاہنے والے نے سوال کیا، مولا میں آپ کو برابر دیکھتا ہوں، آپ فلاں گلی میں کبھی نہیں جاتے؟ میں نہیں کہہ سکتا امام نے کیا کہا، بس میں مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اگر کسی بیٹے کے سامنے اس کی ماں کو تماچا لگایا جائے تو اولاد کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ بس یہی ہوا تھا امام حسن کے ساتھ، یہی ہوا تھا امام حسن کے ساتھ۔ یہ خبر رسول اللہ علی کو دے کر گئے تھے، یہ دے کر گئے تھے رسول اللہ، اے ابوالحسن میں گریہ کرتا ہوں دو چیزوں پر، تین چار چیزیں پیغمبر نے بتائی، دو چیزیں سن لیجیے۔ میں گریہ کرتا ہوں دو چیزوں پر، تین چار چیزیں مگر دو چیزیں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اے ابوالحسن میرا گریہ ہے اس بات کے اوپر کہ تمہارے سر پہ ضربت لگائی جائے گی، اور اے ابوالحسن میرا گریہ ہے اس رخسار پر جس پر تماچے لگائے جائیں گے، تماچا لگایا جائے گا۔ یہ فاطمہ کی طرف اشارہ تھا جو پیغمبر نے کیا، اور یہی وجہ ہے پیغمبر کا جب وقت آخر تھا جبرائیل آیا، مولائے کائنات بیٹھے ہوئے ہیں، یا رسول اللہ گھر میں جتنے ہیں سب کو حجرے سے باہر کر دیجئے، آپ کے اور علی کے علاوہ کوئی اور حجرے میں نہ رہے۔ جبرائیل آیا ہے، آنے کے بعد کہہ رہا یا رسول اللہ علی آپ کے پاس بیٹھے ہیں، ان تک کچھ گزارشات ہیں، کچھ باتیں ہیں، کچھ پیغامات ہیں جو پہنچانے ہیں۔ کہا جبرائیل بتاؤ، ہم بتا رہے ہیں علی کو۔ کہا یا رسول اللہ علی سے کہیے کہ اب آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں، اب علی کے اوپر بہت ساری مصیبتیں آنے والی ہیں، علی سے کہیے مصیبتیں برداشت کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ یا رسول اللہ پوچھ لیجیے۔ پیغمبر نے پوچھا، علی نے کہا یا رسول اللہ میں صبر کروں گا، میں برداشت کروں گا۔ کہا یا رسول اللہ علی کو بتائیے علی کے سر پہ ضربت لگے گی۔ رسول نے پیغام پہنچایا، علی نے کہا یا رسول اللہ میں صبر کروں گا۔ کہا یا رسول اللہ علی کو یہ بھی بتائیے کہ آپ کی اولاد کو قتل کر دیا جائے گا۔ کہا یا رسول اللہ جبرائیل سے کہیے کہ میں صبر کروں گا اس بات کے اوپر بھی، اپنی بیٹوں کی قربانی بھی راہ خدا میں دے دوں گا۔ کہ یا رسول اللہ علی سے کہیے آپ کے بعد علی سے خلافت چھین لی جائے گی۔ اب آپ سمجھے علی نے صبر کیوں کیا؟ اس لیے کہ علی وعدہ کر رہے ہیں پیغمبر کے پاس۔ بس جیسے ہی جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ علی سے خلافت چھین لی جائے گی، علی نے فوراً کہا یا رسول اللہ میں اس پر بھی صبر کروں گا۔ تینوں باتوں پر علی نے کہا میں صبر کروں گا۔ جبرائیل نے پھر ایک اور جملہ کہا یا رسول اللہ علی سے کہیے
آپ کی حرمت پامال کی جائے گی۔ بس جیسے ہی علی نے یہ جملہ سنا، علی منہ کے بل زمین پر گر گئے۔ یا رسول اللہ، یہ مصیبت بڑی عظیم ہے، میری حرمت پامال کی جائے گی، میری زوجہ کو تکلیف پہنچائی جائے گی۔ یا رسول اللہ، میں اس پر بھی صبر کروں گا، لیکن یہ مصیبت علی کے لیے سب سے عظیم تھی۔ جو کائنات کا مشکل کشا تھا، وہ منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ بس یہی وجہ ہے، کسی چاہنے والے نے مولا کائنات سے سوال کیا، اے امیر المومنین اتنا بتائیے، مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت کی گھڑی کون سی ہوتی ہے؟ علی نے فوراً جواب دیا، جیسے علی پہلے سے تیار بیٹھے ہو، ارے مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے، اس کے سامنے اس کی زوجہ پر دروازہ گرایا جائے اور مرد کھڑا دیکھتا رہ جائے، کچھ کر نہ سکے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم فاطمہ زہرا کے۔ بس یہی وجہ ہے علی نے اس مصیبت کو بھی صبر کیا ہے، اس مصیبت پر صبر کیا، مگر جب فاطمہ دنیا سے سدھار گئی، اب علی کے صبر کا باندھ ٹوٹ گیا۔ بے من العزاء فیکا، اے شہزادی، اب علی کو تسلی کون دے گا؟ جو کائنات کا مشکل کشا ہے، وہ آپ کے بعد تنہا ہو گیا۔ اب علی راتوں کو جاگ کر گزارے گا۔ اے فاطمہ، علی کا آخری سہارا آپ تھیں، آپ نے بھی علی کا ساتھ چھوڑا۔